بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں براہ راست ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کے پیارے محبوب پاک سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے تو نظر عنایت سے اور حضور پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے اسٹوڈیو فیض نثاریہ کی جانب سے ہم اس ذکر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب پاک سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمیں مرتے دم تک اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے ذکر میں مشغول رکھے۔ جہاں آج اس وقت لوگ اپنی مصروفیات میں، محافلوں میں اور دیگر ایکٹیویٹیز میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم اپنے پیارے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اور آپ تمام ناظرین اکرام کی اس محفل میں شریک ہونے کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے محبوب کا مرتے دم تک ذکر کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے اور اس کے پیارے ولیوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اب اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتے ہیں مل کر. پڑھیے لا الہ الا اللہ 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 اول آخر ہے ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرا دست جود و دراز ہے تیرا ہر غلام ایاز ہے مجھے کسی کے لطف پہ ناز ہے وہ تو ہی تو بندہ نواز ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہے سب داخل جنت ہو ہم سب عرض غلام فقیر ہے سب داخل جنت ہو ہم سب ذکر قبول ہو ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مل کر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود
پیش فرما لیں اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا درود پڑھنا سماعت فرما رہے ہیں۔ محض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا بہت ہی مایہ ناز کلام سماعت فرماتے ہیں۔ یہ کلام وہ ہے کہ جو ہمارے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار اللہ صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی خوش الحانی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور اس عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کو منور فرمایا کرتے تھے کہ نبی سرورے ہیں رسول و ولی ہیں، نبی سرورے ہیں رسول و ولی ہیں، نبی سرورے ہر رسول و ولی ہیں، نبی سرورے ہر رسول و ولی ہیں، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف رحیم حلیم علی ہے، رؤوف رحیم حلیم علی ہے، نبی سرورے ہے رسول و ولی ہے، بیتاب جس کے لیے عرش اعظم نے، بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ سے رہ رویلا مکان کی گلی ہے، وہ سے رہ رویلا مکان کی گلی ہے، وہ سے رہ رویلا مکان کی گلی ہے، نبی سرورے ہے رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، نبی سرورے ہے رسول و ولی ہے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین میری
یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے۔ نہ کیوں کر کہو یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہو، نہ کیوں کر کہو یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ نبی سرور ہے، رسول و ولی ہے، صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ نبی سرور ہے، رسول و ولی ہے، نبی رازدار محلہ علی ہے۔ تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل، تیرے چاروں ہر ہمدم ہیں، یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق عثمان علی ہے، ابو بکر و فاروق عثمان علی ہے، ابو بکر و فاروق عثمان علی ہے۔ کرو عرض کیا تجھ سے آئے عالم سر، کرو عرض کیا تجھ سے عالم سے، کہ تجھے پر میری حالت دل کھلی ہے، کہ تجھے پر میری حالت دل کھلی ہے، کہ تجھے پر میری حالت دل کھلی ہے۔ تمنا فرمائیے روز محشر، تمنا
یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، جو مقصد زیارت، جو مقصد زیارت کعبہ آئے پھرے تو، جو مقصد زیارت کعبہ آئے پھرے تو، نہ کچھ قصد کیجے، یہ قصد دلی ہے، نہ کچھ قصد کیجے، یہ قصد دلی ہے، نہ کچھ قصد کیجے، یہ قصد دلی ہے، تیرے در کا در باغ جبریل اعظم، تیرے در کیا در باغ جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ نبی و ولی ہے، تیرا مدح خواہ نبی و ولی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے، حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ ہماری آج کی محفل شہنشاہ بغداد شیخ جینا پیر پیرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاخر چل رہا ہے، جو 11ویں وارے پیران پیر سے منسوب ہے۔ اس ماہ مبارک میں عشاقان رسول اور عشاقان غوث پاک بڑے جوش و خروش کے ساتھ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں ثنا خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، مناقب
غوث پاک سماعت فرمائی جاتی ہے اور علماء کرام کے بیانات سنے جاتے ہیں، تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت طیبہ پر گفتگو فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو، سب کی محافلوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے انشاءاللہ العزیز۔ درود پاک کے بعد ہم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے حوالے سے کچھ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سمیم کے ساتھ سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیشن گوئی، جو آپ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم کی پیدائش کی پیشن گوئی فرمائی۔ ایک دن آپ علیہ رحمہ مراقبے میں تھے کہ آپ علیہ رحمہ نے مراقبے سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا اور اس کا نام عبدالقادر ہوگا۔ وہ غوث زماں ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربعہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ سب اولیاء کرام کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث پاک کے بارے میں فرمایا۔ آپ کا لقب مبارک محی الدین کی وجہ تسمیہ کہ بادشاہ دو جہاں قبلہ اہل عرفاں، بادشاہ دو جہاں قبلہ اہل عرفاں، نور یزداں مدد مہر درخشاں مدد۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 511 ہجری میں برہنہ پاؤں بغداد کی جانب عازم سفر تھا۔ راستے میں مجھے ایک بیمار، کمزور اور متغیر رنگ کا ایک شخص ملا کہ آپ سیدنا اپنے سفر کا ایک واقعہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے سفر میں ایک شخص ملا جو بہت کمزور تھا، بیمار تھا۔ میں اس کے نزدیک آیا تو اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور مجھے سلام کیا۔ جب میں اس کے مزید نزدیک پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے سہارا دو۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست و توانا ہو گیا اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گیا۔
اس نے مجھ سے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے انکار کر دیا تو اس نے کہا، میں دین اسلام ہوں اور میں قریب المرگ تھا۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس شخص سے رخصت ہونے کے بعد بغداد پہنچا اور جامع مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہوا۔ ابھی میں جامع مسجد کے دروازے میں ہی تھا کہ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے میرے جوتے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو چاروں جانب سے لوگ آگے آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے۔ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو چاروں جانب سے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس لقب سے اس دن سے قبل مجھے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں بشارت فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ جس شب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اس رات آپ علیہ رحمہ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو خواب میں حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے حضور غوث پاک کے والد بزرگوار کو بشارت دی۔ فرمایا، اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے اور میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور ان قریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء اکرام میں میری شان ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور غوث پاک کے والد ماجد کو خواب میں آ کر بشارت فرمائی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی، شاہ والا، حسبی سیدی عالی نسبی، رازدار ازلی کاشف پنہا مددی۔ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمہ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ آپ علیہ رحمہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی جب ولادت ہوئی تو وہ رمضان المبارک کے مقدس ماہ میں ہوئی، اور آپ علیہ رحمہ دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے۔ ولادت باسعادت کے دوسرے سال موسم
اب آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا، کیا عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پیا ہے یا نہیں؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں، میں نے کہا کہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن ماہ رمضان مبارک کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعے سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سعادات کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان مبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب و درجات بلند سے بلند فرمائے اور ان سے بے پناہ ہمیں محبت رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آپ کا ایک اور پرکیف واقعہ سماعت فرماتے ہیں کہ آپ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ علیہ رحمہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا۔ ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ علیہ رحمہ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ علیہ رحمہ اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا، پڑھو بیٹے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے بازبانی سنا دیے۔ آپ کے استاد نے حیرانگی سے ارشاد فرمایا اور پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ تو آپ حضور سیدنا غوث اعظم فرمانے لگے کہ میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں اور وہ ان کو اکثر پڑھا کرتی تھیں جب میں شکم مادر میں تھا۔ چنانچہ یہ 18 سپارے میں نے اپنی والدہ سے سنے اور مجھے یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بشارت تھی کہ وہ مادرزاد ولی ہوگا اور اس کی یہ شان ہوگی، تو وہ شان جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے والد ماجد کو بتائی تو اس کا آپ دیکھیں اثر کہ آپ مادرزاد ولی اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں ہی 18 پارے اپنی والدہ سے سن کر حفظ کر لیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک اور واقعہ سماعت فرماتے ہیں کہ والدہ کی نصیحت کو آپ نے کبھی نظر انداز نہ کیا، کہ والدہ نے جو آپ کو نصیحتیں فرمائیں تو آپ حضور غوث پاک نے کبھی اپنی والدہ کی نصیحت کو نظر انداز نہیں کیا۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب
میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکے میں 80 دینار چھوڑے ہیں، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے ہیں اور 40 دینار تمہارے لیے ہیں۔ تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیص کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی، درخواست کی تو انہوں نے فرمایا اللہ عز و جل کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور خواہ کیسے ہی حالات ہوں جھوٹ نہ بولنا، کیسے ہی حالات ہوں جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ اس بات کو جانتی تھیں کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست ساتھی یا غمخوار موجود نہیں، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بغداد جانے کے لیے ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستے میں 60 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ کسی روایت میں 40 کا آتا ہے کہ 40 ڈاکو تھے، اور اس روایت میں 60 لٹیروں کا ذکر ہے کہ 60 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا، اور لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا کہ اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ بھی میری بات کا مذاق اڑا کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ کہ ایک لڑکا ہم سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا ہاں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیص کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں سے 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا کہ میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ نہ بولنا۔ لہذا جب مجھ سے پوچھا گیا کہ میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا، اور ایک میں ہوں
جو سال ہر سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کہ آپ ابھی تعلیم کے لیے اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے اور راستے میں یہ واقعہ ہوا، تو آپ کی کرامت سے وہ ڈاکوؤں نے توبہ کی اور اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے اور ہمیں بھی لوگوں کا مال غصب کرنے سے، امانت میں خیانت کرنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں ہمیں اسی طرح اس امانت کا خیال کرتے ہوئے انہیں لوٹانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی اور احکامات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور اس ولی کامل سیدنا غوث پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرما لیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا جاتا ہے، بس ایک مختصر سی ایک نعت شریف پیش کر کے اور حضور غوث پاک کی شان میں ایک منقبت پیش کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا، نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگھی، نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگھی، قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا، قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا،
سے پلٹنے کی اے نفس، یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس، ستمگر الٹی چوری سے ہمیں حلال کیا، ستمگر الٹی چوری سے ہمیں حلال کیا، یہ کب کی مجھے سے عداوت تھی تجھے کو اے ظالم، یہ کب کی مجھے سے عداوت تھی تجھے کو اے ظالم، چھوڑا کے سنگ ترے پاک سر وبال کیا، چھوڑا کے سنگ ترے پاک سر وبال کیا، چمن سے پھینک دیا شیاں نئے بلبل، اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا، اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا، تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، یہ کیا سمائی کے تورن سے وہ جمال کیا، یہ کیا سمائی کے تورن سے وہ جمال کیا، حضور انہیں کے خیال وطن مٹانا تھا، ہم آپ مٹے گئے اچھا فراغ بال کیا، نہ گئے کر کھنا اس در کہاں ناکامی، نہ گئے کر کھنا اس در کہاں ناکامی، ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا، ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا، جو دل نے مر کے جلایا تھا منتوں کا چراغ،
جو دل نے مر کے جلایا تھا منتوں کا چراغ، ستم کے عرض رہے سر زوال کیا، ستم کے عرض رہے سر زوال کیا، مدینہ چھوڑ کے ویران ہند کا چھایا، یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا، تو جس کے واسطے چھوڑا آتے بسا محبوب، بتا تو اس سے تمہارا نے کیا نحال کیا، الہی سنے لے رضا جیتے جی کہ مولا نے سگانے کو چمے چہرہ میرا بحال کیا، سگانے کو چمے چہرہ میرا بحال کیا، خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، قدرا سرورا قادرا سرورا پیر روشن ضمیر قادرا سرورا پڑھیے قادرا سرورا رہنما دستگیر قادرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں، نام سے تیرے پائے رہائی ہنسی، تیرے زیر قدم اولیاء اسمیاء، تیرے زیر قدم اولیاء اسمیاء، سرورا پیر روشن ضمیر، سرورا پیر روشن ضمیر، سرورا پیر روشن ضمیر، تو جسے چاہے دے جس
قدر چاہے دے تو جسے چاہے دے، جس قدر چاہے دے، تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر، تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر، تیری نسبت ہے معیارِ عز و شرف، تیری نسبت ہے معیارِ عز و شرف، کیسے ادنا رہے جس کا آلہ ہو یہ، کیسے ادنا رہے جس کا آلہ ہو پیر، یہ وظیفہ ہے ہر غم کا درماں وقار، غوث اعظم مدد المدد دستگیر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری آج براہ راست ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل الحمدللہ ہم نے منعقد کی، اور آپ تمام احباب نے اس میں شرکت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل میں آپ تمام احباب کے شریک ہونے کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ ہمیں آئندہ بھی پابندی کے ساتھ اس ذکر کو، اس محفل کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آخر میں ہم وظائف نثاریہ بتاتے ہیں، اور آج ہمارے مرشد کریم کے فرزند اصغر کہ نکاح کی وجہ سے، نکاح پڑھانے کی وجہ سے گئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں تاخیر ہوئی، وہ نہیں آ سکے، وہی وظائف آپ کو بتاتے ہیں۔ اور مرشد کریم ایک وظیفہ بتایا کرتے تھے کہ وہ وظیفہ ہے کہ مرشد فرماتے تھے کہ یہ 100 بلاؤں کو رد کرتا ہے، جس میں 99 تو اس سے بڑی بلا ہے، سب سے چھوٹی جو بلا ہے وہ ہے پریشانی۔ اور آج ہر آدمی پریشانی میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ وظیفہ جو صدق دل سے کرے گا اور اس یقین کے ساتھ کرے گا کہ اس ذکر کی کرنے کی، اس وظیفے کی وجہ سے ہماری پریشانی اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ یہ چھوٹی پریشانی، چھوٹی بلا پریشانی ہے، تو اس کی جو پریشانیاں، مزید پریشانیاں 99 وہ بڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وظیفے کی برکات سے مشرف بکرم فرمائے۔ مرشد کریم فرماتے تھے کہ 40 دن لگاتار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، 40 دن لگاتار 60 مرتبہ، کسی دن بھی ناغہ نہ ہو۔ اگر یہ کسی دن ناغہ ہو جائے تو پہلے دن سے آپ کو شروع کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جب 40 دن مکمل ہو جائیں تو آپ اس کو ترک نہ کریں اور اسے پڑھتے رہیں۔ کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وقت مقرر کر لیں اور اسی وقت 40 دن تک اس وظیفے کو کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اول و آخر درود پاک پڑھ لیں، کم سے کم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ
درود پاک پڑھ لیں 11ویں والوں کی نسبت سے 11 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو زیادہ کرامت ہوگا، کیونکہ درود پاک تو جتنا بھی پڑھا جائے اتنا کم ہے۔ اب اس کو آپ نے جب پڑھ لیا تو بغیر کسی سے بات کیے ہوئے آپ کسی پانی پر اسے دم کر لیں اور وہ پانی سارا دن چلائیں۔ ایک دن کا پانی پورے گھر والوں کے لیے آپ تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ملاتے رہیں اور سب کو پلائیں، انشاءاللہ اس کی برکات آپ ضرور دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ کوئی بھی وظیفہ مرشد فرماتے تھے، کوئی بھی وظیفہ جب تک کارگر نہیں ہوگا جب تک آپ فرائض نہیں ادا کریں گے۔ فرائض پہلے ہیں، اس کے بعد میں واجبات ہیں، پھر سنتیں، پھر مستحبات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا فرما لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، دعا میں شامل ہو جاتے ہیں اللہ تعالی، کیونکہ ہر عبادت کا مقصد دعا ہے۔ جس عبادت کے بعد دعا نہ کی جائے وہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب جسم سے اگر مغز نکل جائے تو اس میں رہتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام۔ حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ تبارک ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا الہ العالمین، اپنی فضل و کرم سے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، اور اپنے شایان شان جو بھی اس کا تو اجر و ثواب عطا فرمائے، اور تمام ثواب تیرے پیارے محبوب پاک سید الاولاق احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جمیلہ سے جملہ انبیاء کرام کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے میں بالخصوص امہات المومنین کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اہل خانہ کی بارگاہ میں، اہل و عیال کی، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، بالخصوص سیدنا امام حسن، امام حسین اور سید خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ ہمیں اہل بیت اطہار کا زیادہ سے زیادہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے میں تمام شہداء اکرام، بالخصوص سیدنا امیر حمزہ، سیدنا امام حسن، امام حسین، اور جتنے بھی شہداء بدر، شہداء احد، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں جو شہید ہوئے ہیں، تمام کی بارگاہ میں ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ سب کے درجات بلند سے بلند فرما۔ تمام صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین تابعات، تبع تابعین تبع تابعات، رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ تمام ائمہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ائمہ اربعہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی
اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، سیدنا داتا علی ہجویری، سیدنا شیخ عبداللہ شاہ غازی اور جملہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جہاں جہاں تیرے ولی کامل زیر زمین آرام فرما رہے ہیں اور جو اس زمین پر ہیں تو انہیں بہتر جانتا ہے، اولیاء کے صف میں ہیں، تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب کے والدین کریمین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ بالخصوص میرے والد ماجد کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص میرے پیر و مرشد حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مقبول و منظور فرمائے یا الہ العالمین۔ میرے مرشد کریم کے دادا دادی، نانا نانی، والدہ والد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مقبول و منظور فرمائے۔ میرے اہل خانہ میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں ان سب کی بارگاہ میں، اور آپ تمام احباب سننے والوں کے گھرانے میں جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرمائے۔ ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔